اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 10 کا 15 نمبر چیپٹر جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ فزکس کلاس 10 وہ ہے ہمارے پاس، اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ فزکس ہیں 10 کلاس کا، چیپٹر نمبر جو ہے وہ 15 ہے۔ الیکٹرو میگنیٹزمس۔ الیکٹرو میگنیٹزم کس کو کہتے ہیں وہ بعد میں، سب سے پہلے میگنیٹکس کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم پڑھتے ہیں۔ میگنیٹ اینڈ آبجیکٹس which attract objects like iron, steel, etc. is called magnets۔ مقناطیس جو کہ لوہے اور اسٹیل جیسی چیزوں کو کھینچتا ہے، ایسی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میگنیٹ کہتے ہیں۔ اس کی ہسٹری کی طرف جاتے ہیں کہ ہسٹری میں کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک گڈریا تھا، شیپرڈ تھا، جو 2600 ایئر ایگو 2600 سال قبل، یعنی 600 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے، میگنیشیا یہ ایک جگہ ہے، ایک آئی لینڈ ہے، اس کا نام ہے آئی لینڈ۔ کہاں پر ہے؟ یہ گریس میں ہے، اور وہاں پر ایک پہاڑی ہے، ماؤنٹینز آف ایڈا کے نام سے مشہور ہے، جس کا معنی ہے کہ ماؤنٹینز آف گاڈس، دیوتاؤں کی پہاڑ۔ تو وہاں پر یہ گڈریا اپنے بھیڑ بکریوں کو چرا رہا تھا، تو اس نے ایک پتھر پہ پاؤں رکھا، ایک راک پہ، ایک چٹان پہ پاؤں رکھا، اور اس نے جوتے پہنے تھے، جوتوں میں نیلز تھے اور یہ بکسوے وغیرہ تھے اس کے ساتھ، تو اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ جب وہ اس پتھر پہ کھڑا ہوا تو اس کو اٹریکشن محسوس ہوا۔ چین والوں نے اس پتھر کو جو تھا ان کو نام دیا لیڈنگ سٹون کے نام سے، جو کہ چین والے اس کو استعمال کرتے تھے فار ڈائریکشن کے لیے اور فائنڈ ڈائریکشن کے لیے، استعمال کرتے تھے ڈائریکشن کے لیے اور ڈائریکشن معلوم کرنے کے لیے۔ بعد میں اس لیڈنگ سٹون کو نام دیا گیا لوڈ سٹون کے نام سے، پھر یہ جانا گیا، جو کہ میگنیٹک ہوتا ہے، میگنیٹائڈ ہوتا ہے Fe3O4 کے سے۔ کیمسٹری میں اس کا فارمولہ یہ بنتا ہے۔ میگنیٹ ورڈز ہے، گریک لفظ ہے، لیتوس کو کہتے ہیں، لوتوس اس کو کہتے ہیں سٹونز آف میگنیشیا، یعنی جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی اس کو نام اسی سے وہ جانا جاتا ہے۔ اگر ہم مزید اس کی ہسٹری میں چلے جائیں تو 1600 اے ڈی میں انگلش سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا گلبرٹ نے ایک آرٹیفیشل میگنیٹ بنایا۔ کیسے بنایا؟ آئرن کو اس نے رب کیا، رگڑا، کس کے ساتھ رگڑا؟ ود لوڈ سٹون کے ساتھ۔ اس نے آئرن کو لوڈ سٹون کے ساتھ رگڑنے کے بعد تو وہ آئرن جو تھا اس کے ساتھ کیا بن گیا؟ میگنیٹ بن گیا۔ اب اس کی کچھ پراپرٹی پڑھتے ہیں، میگنیٹ کی کچھ پراپرٹی پڑھتے ہیں، اس کی کون کون سے پراپرٹی ہے۔ سب سے پہلے یہ اٹریکٹ کرتا ہے، کس چیز کو اٹریکٹ کرتا ہے؟ آئرن کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور آئرن جیسی چیزوں کو، آبجیکٹس کو یہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ ایک خصوصیت اس کی یہ ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی کیا ہے؟ اٹ ہیز 2 پول، اس کے 2 پولز ہیں، ایک نارتھ پول ہے، دوسرا ساؤتھ پول ہے۔ لائک پول جو ہے، یہ دوسرا اس کا پراپرٹی سے۔ تیسرا پراپرٹی ہے کہ لائک پول جو ہے وہ ریپیل کرتا ہے، یعنی نارتھ کو ریپیل کرتا ہے، اور ساؤتھ پول جو ہے ساؤتھ کو ریپیل کرتا ہے۔ اس طریقے سے چوتھے نمبر پراپرٹی اس کی جو ہے، اپوزٹ پول جو ہے وہ ان لائک پولز اٹریکٹ کرتے ہیں، یعنی اپوزٹ پولز یا ان لائک پول جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ کیسے اٹریکٹ کرتے ہیں؟ یعنی نارتھ ساؤتھ کو اور ساؤتھ نارتھ کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ پانچواں نمبر جو ہے اس کا، ایف وی سسپینڈ اے میگنیٹ، اگر ہم ایک مقناطیس کو لٹکا دیں تو اس کا نارتھ زمین کے نارتھ کی طرف ہو جائے گا اور اس کا ساؤتھ جو ہے ساؤتھ کی طرف ہو جائے گا۔ اصل میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دا ارتھ میگنیٹ جو ہے وہ اپوزٹ ہوتا ہے، اس زمین کا جو ساؤتھ ہے وہ نارتھ ہے اور نارتھ جو ہے اس کا ساؤتھ ہے۔ اسی وجہ سے اگر دوسری طرف دیکھیں تو ہم تو یہاں تو کہتے ہیں کہ نارتھ کو ریپیل کرتا ہے، لیکن زمین کا جو ساؤتھ ہے وہ نارتھ ہے اور نارتھ جو اس کا ہے وہ ساؤتھ ہے۔ اسی وجہ سے میگنیٹ جو ہے اگر ہم اس کو سسپینڈ کر دیں تو وہ ہمارے پاس کیا جاتا ہے؟ نارتھ ٹو نارتھ آتا ہے اور ساؤتھ کی طرف آتا ہے۔ اب آتے ہیں میگنیٹزم کے بارے۔ میگنیٹزم کیا ہے؟
द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज, साकिन चार्ज के मुताले को और मूविंग चार्ज को जब हम मुतालिया करते हैं तो इस किस्म के फ़िज़िकल फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। अगर हम इसकी हिस्ट्री की तरफ चले जाए तो 1920 में डेनिश का रहने वाला एक फिज़िस्ट था जिसका नाम था हेनरी क्रिस्टियन ओरेस्टेड, उसका नाम था। उसने क्या किया कि एक वायर में करंट उसने गुजारा और उसके करीब वो कंपास लेकर आया। कंपास करीब लाने के बाद वो डिफ्लेक्ट हुआ। क्या हुआ? डिफ्लेक्ट होने पर वो हैरान हुआ कि ये करंट जो है वो क्या हुआ है, उसको तो मैग्नेट की तरफ रोटेट होना चाहिए था, जबकि ये तो करंट के साथ रोटेट हुआ है। ये रोटेशन जो है क्या, इट रोटेट करंट, ये तो करंट की तरफ हुआ, इसको तो चाहिए था कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो रोटेट हो जाता। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कवर हुआ है इस तरह। 1831 में और 1832 में फिर दो साइंटिस्ट है, एक इंग्लैंड का है और एक अमेरिका है। इंग्लैंड का जो है वो माइकल फैराडे हैं और अमेरिका का जो है वो जोसेफ हेनरी है। इन दोनों ने ये इस साइंटिस्ट का जो पहले जिसने वो किया था हेनरी क्रिस्टियन ओरेस्टेड है, इसने जो पेश किया था कि करंट अगर उसके पास कंपास लेकर आते हैं तो वो रोटेट होता है। तो इन लोगों ने उस साइंटिस्ट की बात को लेकर उस पर तजुर्बे किए कि हेनरी क्रिस्टियन के जो क्रिस्टियन के ओरेस्टेड के जो बात है आया वो सही साबित होते नहीं, तो उसने तजुर्बात शुरू किए तो करंट प्रोड्यूस हुआ और मैग्नेटिक इफेक्ट भी पैदा होता है। अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट पैदा होता है तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड से भी वो क्या होना चाहिए, करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो इस बात को फिर उन्होंने 1861 में एक दूसरा साइंटिस्ट है इंग्लैंड का जिसका नाम है मैक्सवेल्स, वो क्रिकेटर नहीं, वो क्या है मैक्सवेल जो है, उसने क्या किया, उसने तजुर्बात किए और उसने 5 लॉ लिखे हैं या 5 इक्वेशन उसको हम कहते हैं, 5 इक्वेशन उसने किए हैं। इक्वेशन पहला ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर है मैग्नेटिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी अगर एक चीज़ से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है, रिवर्स में लिखा है। और इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पहला टॉपिक है, पहला 15 नंबर चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो इसके दरमियान जो कुछ हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा और मैग्नेट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, आपको समझ आ चुका होगा। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।